حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار سے مروی ہے کہ خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سلطنت اسلامی کے مختلف شہروں کا دورہ کرنے تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے انتظامات کو دیکھیں اور ان میں بہتری لائیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں قیام فرمایا اور حکم دیا کہ اس شہر میں جتنے بھی فقراء و مساکین ہیں ان کے ناموں کی فہرست بنا کر مجھے دکھاؤ۔ جب فقراء و مساکین کے ناموں کی فہرست آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو اس میں حضرت سیدنا سعید بن عامر بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی تھا جو کہ حمص کے گورنر تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی، وہی سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس شہر کے گورنر اور ہمارے امیر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعجب ہو کر پوچھا، کیا واقعی تمہارے امیر کی یہ حالت ہے؟ لوگوں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، تمہارے امیر کی یہ حالت کیسے ہوئی کہ وہ فقیر و مسکین ہو گئے؟ ان کو جو وظیفہ ملتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں جتنا بھی وظیفہ ملتا ہے اور جب کبھی انہیں کہیں سے رقم وغیرہ ملتی ہے تو وہ اپنا سارا مال فقراء و مساکین اور مسلمانوں کی حاجتوں میں خرچ کر دیتے ہیں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچاتے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار منگوائے اور قاصد سے فرمایا، یہ سارے دینار سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ، انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا یہ دینار امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے لیے بھیجے ہیں تاکہ ان کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حاجتیں پوری کر سکیں، انہیں اپنی ضروریات میں استعمال کرنا۔ قاصد نے دیناروں سے بھری ہوئی تھیلیاں اور امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور وہاں سے چلا آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تھیلیاں دیکھیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرے سرتاج کیا ہو گیا؟ کیا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا ہے؟ کسی نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے شہید تو نہیں کر دیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس سے بھی بڑی مصیبت آ پہنچی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی، آخر ایسی کون سی مصیبت آ گئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے پاس دنیا کی حقیر دولت آ گئی ہے، میں ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرے سرتاج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس رقم کو جہاں مناسب سمجھیں خرچ کریں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم اس معاملے میں میری مدد کرو گی؟ کیا تمہارے پاس تھوڑا بہت کھانا موجود ہے؟ عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، جاؤ اور گھر میں موجود پھٹے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے لے آؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ گھر میں موجود پرانے کپڑوں کے ٹکڑے لے آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام دینار نکالے اور کپڑوں میں باندھ باندھ کر رکھنے لگے۔ جب سب دینار ختم ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم صادر فرمایا کہ یہ تمام کے تمام دینار ان مجاہدین میں تقسیم کر دو
جو کفار سے برسر پیکار ہیں، اور اللہ عز و جل کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے گھر بار اور اہل و عیال کو چھوڑ کر راہ خدا عز و جل میں اپنی جانوں کی بازی لگا رکھی ہے۔ جاؤ یہ سارے دینار اسلام کے ان شیروں کی خدمت میں پیش کر دو، ہم سے زیادہ وہ اس کے ضرورت مند ہیں۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نامے پر دستخط کیے اور سارا مال مجاہدین اسلام کے لیے بھیج دیا۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرے سرتاج، اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، اگر ان دیناروں میں سے کچھ اپنے پاس رکھ لیتے تو ان کے ذریعے ہم اپنی ضروریات پوری کر لیتے اور ہمیں کچھ آسانی ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے محبوب آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین میں ظاہر کر دی جائے تو وہ زمین کو مشک کی خوشبو سے بھر دے۔ اللہ عز و جل کی قسم، ان حوروں کی اتنی خوبصورتی و پاکیزگی کے باوجود میں تجھے جنت میں ان پر ترجیح دوں گا اور تجھے اختیار کروں گا۔ اپنے عظیم شوہر کی یہ بات سن کر سعادت مند و فرما بردار زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی اور کسی قسم کی شکایت نہ کی، اور دنیا کی نعمتوں پر آخرت کی نعمتوں اور دنیاوی خوشیوں پر اخروی خوشیوں کو ترجیح دی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔